بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ عطا تارڑ ایوان سے باہر چلے گئے، اجلاس دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے عطا تارڑ کے اسمبلی کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے احتجاج کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عطا تارڑ کو باہر بھیجا جائے، اور اب عطا تارڑ باہر چلے گئے ہیں۔ اجلاس دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس سپیکر پرویز الہی کا ہے۔ عطا تارڑ ایوان سے باہر چلے گئے، اجلاس دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا کہ عطا تارڑ کو اسمبلی سے باہر بھیجا جائے، اور اس پر عطا تارڑ اب اسمبلی سے باہر چلے گئے ہیں۔ دوبارہ سے اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ عطا تارڑ ایوان سے باہر چلے گئے اور اجلاس دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس آج دن 2 بجے شروع کیا جانا تھا، جس کے بعد اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار رہی، احتجاج کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد ڈیڈ لاک ختم ہوئی، مذاکرات ہوئے تو دوبارہ اجلاس کی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ عطا تارڑ چونکہ اسمبلی میں موجود تھے تو اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ عطا تارڑ کو اسمبلی سے باہر بھیجا جائے، جس پر ایک مرتبہ پھر اجلاس تاخیر کا شکار ہوا، اور اب عطا تارڑ کو اسمبلی سے باہر بھیج دیا گیا ہے اور اجلاس دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس سپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ عطا تارڑ ایوان سے باہر چلے گئے ہیں، اجلاس کا دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے عطا تارڑ کے اسمبلی میں موجود ہونے کی وجہ سے احتجاج کیا گیا تھا، اور اب عطا تارڑ چونکہ اسمبلی سے باہر چلے گئے ہیں تو دوبارہ سے اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن کا احتجاج، غیر منتخب رکن ایوان میں نہیں آ سکتا، عطا تارڑ کو باہر نکالیں، اپوزیشن ارکان کی نعرے بازی، عطا تارڑ کا ایوان سے باہر جانے پر اعتراض، اسپیکر نے سارجنٹ 8 آرمز کو بلا لیا، کہا عطا تارڑ کو عزت سے باہر چھوڑ کر آئیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 گھنٹے اور کچھ منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اپوزیشن ارکان کی جانب سے عطا تارڑ کی اسمبلی میں موجودگی پر اعتراض کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے عطا تارڑ کو باہر نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ غیر منتخب رکن ایوان میں نہیں آ سکتا، عطا تارڑ کو باہر نکالا جائے۔ اس موقع پر اپوزیشن اراکین نے نعرے بازی بھی کی۔ اسپیکر نے سارجنٹ 8 آرمز کو بلایا اور کہا کہ عطا تارڑ کو عزت سے باہر چھوڑ کر آئیں۔ اس پر عطا تارڑ کے دفاع کے لیے تمام حکومتی ارکان سامنے آ گئے۔ اپوزیشن کے اعتراض کے باعث اسپیکر کی جانب سے اجلاس 10 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا، جو بعد میں مزید تاخیر کا شکار ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 6 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اپوزیشن نے حکومت سے اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی جانب سے مقدمات واپسی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اجلاس شروع کروانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 6 گھنٹے تک ڈیڈ لاک رہا۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 2 بجے شروع ہونا تھا، تاہم بجٹ اجلاس سے پہلے ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنوں کے گھروں پر چھاپے اور مقدمات پر آئی جی اور چیف سیکرٹری کو اسمبلی طلب کیا جائے، وہ اپنے اس اقدام پر معافی مانگیں۔ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپوزیشن اراکین کے مطالبے کی حمایت کی۔ حکومتی اراکین ملک احمد خان اور خلیل طاہر سندھو کی میاں اسلم اقبال کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ بعد ازاں حکومتی اراکین نے اپوزیشن کے مطالبے کو وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھا، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپوزیشن کے مطالبے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد 3 مرتبہ مذاکراتی کمیٹی بیٹھی لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ مذاکرات کے دوران حکومت نے اپوزیشن کو مقدمات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنانے کی پیشکش کی۔ طویل مذاکرات کے بعد ڈیڈ لاک ختم ہوا اور طے پایا کہ حکومت اپوزیشن پر قائم مقدمات کو واپس لے گی۔ آج اسی پر مذاکرات ہوتے رہے اور بالآخر یہ طے پایا کہ حکومت وہ مقدمات واپس لے گی، اور اس کے لیے جو ہمارا ایک آپس میں ایک معاملہ جس پر کنسنسس ہوا، اس کنسنسس کے نتیجے میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو کمیٹی اس بات کو مانیٹر کرے گی کیا مقدمات جو ہیں وہ کتنے جلد از جلد واپس ہو سکتے ہیں۔ رواں سیشن کے دوران ہی یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر اسلم فصیح اللہ کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں بڑی خوشخبری۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مجموعی طور پر 30% تک اضافہ کر دیا گیا۔ پینشنرز کی پینشن میں بھی 15% کا اضافہ کیا گیا۔
آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں پنجاب کے سرکاری ملازمین کو 15% اضافی تنخواہ کے ساتھ ساتھ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت سرکاری ملازمین کو اسپیشل الاؤنس کے نام کے ساتھ ڈسپیرٹی الاؤنس دے گی۔ ڈسپیرٹی الاؤنس صرف مخصوص سرکاری محکموں کے گریڈ 1 سے لے کر 19 تک کے افسران اور ملازمین کو ہی ملے گا۔ پنجاب میں مجموعی طور پر پینشنرز کی پینشن میں 15% اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 اپریل سے وزیر اعظم کے اعلان کے مطابق پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں محکمہ خزانہ پنجاب نے یہ سفارشات پیش کی جن کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے LDA کے تجویز کردہ درجنوں منصوبے نظر انداز کر دیے۔ لاہور شہر کے لیے ایک بھی نیا پروجیکٹ شامل نہ ہو سکا، تاہم سمن آباد موڑ انڈر پاس، بہادر شاہ روڈ، خواجہ حسان روڈ، کاہنا روڈ جیسے پرانے تجویز کردہ منصوبے شامل ہیں۔ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں LDA منصوبوں کے لیے 24 ارب 68 کروڑ 83 لاکھ کی جاری ترقیاتی سکیمز میں باقی 5 ارب کی ایلوکیشن رکھی گئی ہے۔ LDA کو زیادہ فنڈنگ جاری ترقیاتی منصوبوں میں ملے گی۔ گلشن احباب سے کاہنا فلائی اوور 6.3 کلومیٹر روڈ کی تعمیر کا منصوبہ شامل ہے۔ LDA کا تجویز کردہ کیولری گراؤنڈ انڈر پاس منصوبہ شامل نہیں ہو سکا۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس، کریم بلاک انڈر پاس منصوبہ شامل نہیں کیا گیا۔ قادر توپ باش چوک پر نیا تجویز کیا گیا انڈر پاس منصوبہ بھی شامل نہیں کیا جا سکا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے لیے بھی فنڈز نہیں رکھے گئے۔ البتہ سمن آباد موڑ انڈر پاس، بہار شاہ روڈ، خواجہ حسان روڈ، کاہنا روڈ جیسے نئے پروجیکٹ شامل کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے 1 ارب سے زائد ڈیولپمنٹس پروجیکٹس کے لیے بلاک ایلوکیشن رکھ دی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی مشاورت سے بلاک ایلوکیشن سے نئے منصوبوں کی ترجیحات بعد میں طے ہوں گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی، ملکی اور سیاسی صورتحال کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری چودھری شجاعت سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ چودھری شجاعت اور چودھری طارق بشیر چیمہ نے سابق صدر کا استقبال کیا۔ ملاقات میں چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سابق صدر نے کہا کہ چودھری شجاعت پاکستانی سیاست کا اثاثہ ہیں۔ وفاقی اور قومی حکومت چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور رہنما قافلے کی ملاقات تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی پرویز ملک مرحوم کے گھر گلبرگ آمد ہوئی۔ MNA شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے پرویز ملک مرحوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور فاتح خوانی کی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سابق صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک مرحوم کے گھر گلبرگ گئے۔ انہوں نے MNA شائستہ پرویز ملک اور MNA علی پرویز ملک سے افسوس کا اظہار کیا اور پرویز ملک مرحوم کے روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پرویز ملک مرحوم انتہائی نفیس انسان تھے۔ دعا گو ہوں کہ پرویز ملک مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ اس موقع پر میاں مصباح الرحمان، یاسمین رخسانہ بنگش اور کامران خالد بھی موجود تھے۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے وزراء کی نئی گاڑیوں پر رپورٹ مانگ لی۔ وزراء کو نئی گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے ٹویوٹا کو نیا مراسلہ بھیج دیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی جانب سے وزراء کی دی جانے والی نئی گاڑیوں کے حوالے سے رپورٹ مانگی گئی تھی۔ محکمہ SNGAD ٹرانسپورٹ ونگ نے وزراء کی نئی ملنے والی گاڑیوں کی تفصیلی رپورٹ ایوان وزیر اعلیٰ کو فراہم کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزراء کی 8 نئی گاڑیاں اسی ہفتے میں مل جائیں گی۔ بقیہ 38 گاڑیاں جون کے آخر تک ملنے کا امکان ہے۔ محکمہ SNGAD کے حکام کا کہنا ہے ٹویوٹا موٹرز کو آرڈر دیے 6 ماہ گزر گئے، ٹویوٹا موٹرز نے ابھی تک گاڑیاں فراہم نہیں کی۔ حکام کے مطابق وزراء کو نئی گاڑیاں فراہم کرنے کے لیے ٹویوٹا کو نیا مراسلہ بھیج دیا ہے۔ دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ منی لانڈرنگ کیس اسپیشل جج سینٹرل لاہور نے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت کا سلمان شہباز اور طاہر نقوی کے اشتہار آویزہ کرنے کا حکم، آئندہ تاریخ پر ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی طلب کر لیا گیا۔ کیس کی مزید سماعت 15 جولائی کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کے وکیل نے دلائل دیے کہ آرٹیکل 63 کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوتا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 جون تک ملتوی کرتے ہوئے وکیل کو آئندہ سماعت پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہنگامہ کیس سیشن کورٹ نے PTI رہنما مسرت چیمہ اور ندیم بارہ کی 27 جون تک عبوری ضمانتیں منظور کر لیں۔ پولیس سے آئندہ پیشی پر ریکارڈ طلب۔ مسرت جمشید چیمہ کی ایک اور مقدمے میں بھی 17 جون تک عبوری ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکومت کو کمرشل بلڈنگز کی چھتوں پر پودے یا سولر پینل لازمی قرار دینے سے متعلق اقدامات کا حکم۔ عدالت نے LDA کو کثیر المنزلہ عمارت میں پودے یا سولر پینل نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ چھتوں پر پودے یا سولر پینل نہ لگانے والے بینکوں کے صدور کے خلاف مقدمات درج
خرچ ہونے چاہیے۔ پوری دنیا میں سولر پینل لگانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہاں بھی اس طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ FSC اور ICS کے پرائیویٹ داخلوں پر پابندی کا معاملہ، طلبہ نے پابندی کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت نے چیئرمین بورڈ اور انٹر بورڈ کمیٹی کو 3 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ کا حق دینے کے متعلق متفرق درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ اپوزیشن کے اجلاس چلانے کے لیے شرائط پہ شرائط، چیف سیکرٹری IG ایوان میں آ کر معافی مانگیں، عطا تارڑ کو ایوان سے باہر نکالا جائے، چیف سیکرٹری اور IG کو فوری ایوان میں بلایا جائے، چیف سیکرٹری اور IG کے نہ آنے تک ہاؤس نہیں چل سکتا، IG اور چیف سیکرٹری کو اسمبلی لے کر آئیں، اسپیکر کی جانب سے رولنگ بھی دی گئی ہے۔ اپوزیشن کے اجلاس چلانے کے لیے شرائط پر شرائط، چیف سیکرٹری IG ایوان میں آ کر معافی مانگیں، چیف سیکرٹری اور IG کو فوری ایوان میں بلایا جائے، یہ شرط رکھی گئی ہے، چیف سیکرٹری اور IG کے نہ آنے تک ہاؤس نہیں چل سکتا، IG اور چیف سیکرٹری کو اسمبلی لے کر آئیں، اسپیکر کی جانب سے یہ رولنگ دی گئی ہے۔ اپوزیشن کے اجلاس چلانے کے لیے شرائط پر شرائط، چیف سیکرٹری IG ایوان میں آ کر معافی مانگیں، یہ شرط رکھی گئی ہے، چیف سیکرٹری اور IG کو فوری ایوان میں بلایا جائے، چیف سیکرٹری اور IG کے نہ آنے تک ہاؤس نہیں چل سکتا، اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے مختلف جامعات کے وائس چانسلر سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والے وائس چانسلرز میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے جاوید اکرم، ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی کمل امین، یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے نسیم احمد اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے طلعت نصیر پاشا شامل ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے جامعات کے وائس چانسلر سے ملاقات میں کہا کہ اسٹاف کو یونیورسٹی کی فائلوں کو جلد از جلد نمٹانے کی ہدایت بھی کی ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہر میں ٹریفک لوڈ مینجمنٹ، تجاوزات، ٹریفک مسائل اور غیر قانونی پارکنگ، بس سٹینڈز کے خاتمے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اقدامات شروع کر دیے گئے، زیرو ٹالرنس پالیسی کا سخت اطلاق کریں گے، جبکہ آپریشن میں غیر حاضر اہلکاروں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 24 سڑکوں کے لیے 24 اسکواڈ کام کر رہے ہیں۔ GC یونیورسٹی بخاری آڈیٹوریم میں معذور طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب۔ معذور طلباء کو ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ ٹریننگ پروگرام مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جبکہ تقریب کا اہتمام دا ایبل پلس ریسرچ سینٹر اینڈ اکانومسٹ کے زیر اہتمام کیا گیا۔ VC GCU پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ CEO اکانومسٹ سجاد نذیر، CEO نظائر زاہد عباس نقوی، سائمہ اشرف، آپریشن مینیجر ہیلو ڈاکٹر عمیر خالد، ہیڈ آف سینٹر برائے اسپیشل ایجوکیشن ڈاکٹر عفت بطول، عبدالقدوس سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے کہا کہ یہ بچے کسی سے کم نہیں، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ملک کا نام روشن کر سکیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔